کیا بولے کہ ہم تو نہیں مانیں گے، ہم اتنے آسانی سے تھوڑے نہ مان جائیں، نہیں مانو گے، ابھی رات ہے، تم یہ کہو کہ نہیں ہم تو دن سمجھ رہے ہیں اس کو، تو اس کا تو کوئی علاج نہیں۔ ورنہ صاف لفظوں میں کہا گیا کہ جو پرماتما ہوگا وہ باڈی لیس، اس کا کوئی آکار نہیں ہوتا، اس کا کوئی جسم نہیں ہوتا، اور انسانوں کی طرح ان کی زندگی نہیں ہوتی۔ یقین نہ ہو میرے بھائی، آپ جا کر دیکھئے اوکتم وکتی ما پنیم منینتی مام بدھم پرم بھاو جاننتو مماویمانتمم۔ ایشور کبھی بھی انسانوں کی طرح اس کو موت نہیں آتی، انسانوں کی طرح موت اور زندگی کے چکر میں وہ پرماتما ان تمام چیزوں سے پاک ہوتا ہے، وہ ایشور۔ اس سے صاف پتا چلتا ہے کہ ایشور وہ ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا، ایشور وہ ہوتا ہے، اللہ وہ ہوتا ہے جو کبھی کسی کہیں دکھتا نہیں۔ اللہ کا قرآن صاف لفظوں میں کہتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ We are helpless, we are not able to see, we are not able to look, we are not able to see the God, the Lord, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Almighty, because Allah said in the Holy Quran, لا تدرکہ الابصار، تمہاری نگاہیں اللہ کی ذات کو، اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، وہو یدرک الابصار، لیکن اللہ تمہیں دیکھ سکتا ہے، اللہ تمہیں دیکھتا ہے۔ اللہ تمہارے بارے میں، اللہ کے سامنے میں تو پوری دنیا ایسے جیسے ہتھیلی میں، جیسے ایک پلیٹ میں آپ پوری دنیا کو رکھ دیں، ایک پلیٹ آپ کے سامنے رکھی جائے، اس میں سارے آئٹمز رکھ دیے جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ تو اللہ تبارک و تعالی اسی طریقے پر پوری دنیا کو اللہ تبارک و تعالی دیکھ سکتا، ہم اللہ تبارک و تعالی کو نہیں دیکھ سکتے۔ کوئی بڑا سے بڑا اس دھرتی کے اوپر طاقت رکھنے والا اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کو ہم اور آپ نہیں دیکھ سکتے، بلکہ ہاں اللہ ہمیں دیکھ سکتا، اللہ کو ہم نہیں دیکھ سکتے، because he has no body, no hands, no nose, no hair, no face, no bodiless، کچھ ہے نہیں، آکار ہی نہیں۔ You can't imagine that۔ سمجھانے کے لیے اللہ نے قرآن میں کہیں پر کہا وَثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، وہ بیٹھ گئے، عرش میں چلے گئے، وہاں پر بیٹھ گئے، اللہ کے ایسے ہاتھ ہیں، اللہ کی ید اللہ علی الجماع، اللہ کی ہاتھ جماعت پر ہوتی ہے، یعنی اللہ کی مدد ہوتی ہے ان کے اوپر۔ تو ان کا کنسپٹ بالکل غلط، ان کو جس نے بھی ریفرنس دیا ہو لکھ کر وہ غلط ہے۔ نسندروشی چشتیروپمسیان چکششا پشیتے کچرینم۔ میرے بھائیوں پڑھو گیتا کے اس منتر کو، اس میں تمہارے کرشن جی نے صاف صاف لفظوں میں کہا ہے وہ پرماتما ہوتا ہے جنہیں آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، جنہیں ہم اپنی آنکھوں میں نہیں سما سکتے اس کو، وہ پرماتما تو وہ ہوتا ہے جو کہیں نظر ہی نہیں آتا، بلکہ وہ ہر جگہ پر، ہر کण کण میں ہے، ہر جگہ جگہ کے اندر وہ پرماتما موجود ہے۔ صرف رٹنے سے طوطے کی طرح یا پرچہ لکھ کر سامنے لا کر سوال کر کے اپنا نہیں میں تو فلانا مولانا سے میں بحث کر کے آیا ہوں، میں سوال کر کے آیا ہوں۔ سوال کرو اگر مقصد یہ ہے جانکاری، اگر مقصد یہ ہے کہ آپ کو جانکاری پیدا ہو اور پھر آپ اس پر عمل کریں تو اچھی چیز ہے، لیکن اگر سوال اس نیت سے آپ کرتے ہو کہ نہیں ہمارا نام بڑا ہوگا، ہم الجھائیں گے، ہم ان کو پریشان کریں گے، تو پھر یہ بات بالکل صحیح نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ آپ غلط، آپ کا ڈیسیزن اور آپ کی سوچ غلط ہے۔ لائے تھے ٹھیک ہے، دھرم کے بارے میں بھی آپ نے لکھا ہوگا، بہت سارے سوالات نے، بلا بہت ٹائم لگے گا ان سوالوں کے جواب آپ کو دینے میں، اس کو حل کرنے میں۔ وہ تو جب ہم نے دیکھا کہ بھئی وہ تو سوچ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا ہے ہی نہیں، اس کی نیت میں سمجھنے کا ارادہ ہی نہیں ہے اس کو، تو فوراً ہم وہاں سے خیر ان کو جہاں تک ہو سکا سمجھانے کی کوشش کی، ہم نکل گئے۔ ہم نے کہا کہ بھئیہ بتاؤ کتنی آیتیں، کتنی منتر ہم نے ان کو بتایا۔ ندیوا مرچلامیا، پرماتما وہ ہوتا ہے جو لکڑی میں، ککر میں، منٹی میں، پتھر میں نہیں ہوتا،
कहीं नहीं होता। यही बात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने समझाने की कोशिश की थी, लेकिन जब आदमी जिद पे उतर जाता है, जब आदमी ये फैसला कर लेता है कि आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, हम जबरदस्ती आई विल नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर सेल्फ, हम अपने आप को समझाने की कोशिश नहीं करेंगे तो उसका फिर कोई इलाज नहीं होता। नमरूद इतना बड़ा अक्लमंद था ना, पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत थी नमरूद की, पूरी दुनिया के ऊपर बादशाहत थी नमरूद की, लेकिन दुनिया जानती है नहीं समझता था, जुल्म करता था, बस अपना अना रब्बुकुमुल आला फिरौन के तरह अपने आप को खुदा मानता था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत इब्राहिम ने 12 कोशिश की, 1000 मर्तबा कोशिशें की नमरूद के गुर्गों को, उनके चेलों को और उनके लोगों को के लोगों समझो, तुम्हें समझना होगा कि अल्लाह तबारक व तआला वो है जो तुम्हें पैदा करता है। ये तुम्हारे खुद तुम्हारे खुदा नहीं है, बल्कि ये तुम्हें नफा और नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वो लोग नहीं समझने के लिए तैयार थे, या जो लोग समझने की कोशिश भी करते थे तो अपने आका और अपने बड़े बड़े उद्योगपति लोगों के डर की वजह से खामोश रहते थे कि कहीं ये हमको सजा न दे दे। बिलाखिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये तसव्वुर किया, ये कारनामा करके दिखाया, सारे बुतों के नाक तोड़े और सबके हाथ पैर तोड़कर बड़े बुत के गले में कुल्हाड़ा लटकाकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वहां के लोगों को यकीन दिलाना चाहा कि तुम्हारा ये खुदा डुप्लीकेट खुदा है, तुम्हारा ये खुदा वक्ती तौर पर तुमने हाथों से, मेरे हाथों से पत्थर के बनाए हुए सनम आज बुतखानों में खुदा बने बैठे हैं। अगर तुम इनको खुदा मानते हो, खुदा तसव्वुर करते हो तो ये गलत है, तुम्हारा ये खुदा नहीं हो सकता। खुदा तुम्हारा वो है जो आसमान के हिस्से में मशरिक से सूरज को निकालता है, मगरिब में डुबोता है। अबू नमरूद से जब बात शुरू हुई तो नमरूद ने कहा कि आई विल डू, मैं भी कर सकता हूं। उन्होंने कहा कि ये मत करो, बल्कि तुम ये करो कि सूरज को मगरिब से उठाओ और मशरिक में डुबो, तब मैं देखूंगा कि वाकईतन यू आर रियली द किंग ऑफ दिस सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड, तुम दुनिया के खुदा हो। फबुहितल्लज़ी कफर, खुदा का कुरान कहता है कि नमरूद के पसीने छूट गए, इसलिए तो वो नहीं कर सकता था। 12 मुनाजरे और मुबाहिसे हुए उन कुफ्फार और मुशरिकीन के सामने में, तारीख गवाह है, लेकिन हर धर्म लोग मानते नहीं। यही बात मैंने उनको भी इस दिन समझाने की कोशिश की कि भैया न देवा मुरच्छला मिया, देव परमात्मा का कोई आकार नहीं होता है, वो किसी लकड़ी में, मट्टी में, पत्थर में, लोहे में, मूर्ति में नहीं आप तसव्वुर कर सकते, उसको तसव्वुर कर सकते, आप पा नहीं सकते। पीपल का पेड़ है, उसकी पूजा करते हैं हमारे हिंदू भाई, इसी तरीके से तुलसी का पेड़ है, उसको अपने घरों में यूज करते हैं हमारे हिंदू भाई। लेकिन मेरे हिंदू भाई, अगर आप यहाँ पर बैठे हैं तो मैं साफ लफ्जों में आपको यही कहूंगा कि परमात्मा वो होता है जो निरवकार होता है। यकीन ना हो तो गुरु नानक जी की मूल मंत्र उठाकर देखिए, जिसमें कहा गया एक ओंकारा सतनाम करता विरुद्ध नरबू नरवीर अकाल मूरत, हमेशा वाली सूरत अकाल मूरत। अकाल मूरत का तर्जमा हुवल अव्वल वल आखिर, अजवनी से भुंगुर परसादी, अजवनी से भुंगुर परसादी, हुवल हय्युल क़य्यूम, ये तर्जमा इसका है। जाकर पूछिए उनसे। नमरूद नहीं माना, बुत तोड़ दिए गए, लेकिन एक बात याद रखना मेरे मुसलमान भाइयों, हमारा अकीदा भले ही आज कमजोर हो चुका हो, लेकिन जब आप अल्लाह के दीन की मदद के लिए खड़े होते, जब आप अल्लाह के दीन की मजबूती से पकड़कर जब आप आगे बढ़ना शुरू होंगे, तो यकीन के साथ मैं आपको कहता हूं कि आपको परेशानियां आएंगी, आपको लोग परेशान करेंगे, आपको लोग दबाएंगे, आपको लोग ट्रोल करेंगे। ऐसा है
ابھی ہماری 2-3 دن پہلے کی ایک تقریر ریلیز ہوئی ہے، شاید آپ میڈیا والوں نے وہ کچھ اتر پردیش کے سیاسی حالات کے بارے میں ہم نے کہا کم سے کم دن میں 50 مرتبہ فون کالز آتے. ہم نے کہا کہ یو آر ناٹ ایبل ٹو، آپ نہیں سمجھ پاؤ گے کہ ہمارے مقصد اغراض کیا ہیں اس اسپیچ کو دیکھ کر لوگوں کو ہم کیا کہنا چاہتے ہیں. تم نہیں سمجھ سکتے، تمہارے آنکھ میں اندھکار کی پٹی بندھی ہوئی ہے. ہم کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہم ریئلٹی کو لوگوں کے سامنے لانا چاہتے ہیں. ہم واقعتاً بے ماں باپ ہمارا کوئی اس بھارت جیسی ایشیا مہادیپ کے اس ملک کے اندر ہمارے ماں باپ ہمارا گارجین کوئی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ. سب ہمیں ڈھونڈتے ہیں. کوئی ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے تو ہمیں یقیناً ان کا سپورٹ کرنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر وہ آپ کو لوٹتا ہے، آپ کو اندھکار میں رکھ کر صرف اپنی طاقت کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر ان کو بھی ان کے پیٹھ پر لات مار کر ان کو نکال دو اپنے بستیوں سے، اپنے علاقے سے. یہ سمجھنا ہوگا اس قوم کے جوانوں کو، یہ سمجھنا ہوگا اس قوم کے لوگوں کو. تو حقیقت کا جب آپ ساتھ دیں گے تو پریشانیاں آئیں گی. یہ بات دل میں بٹھا لیجئے. تاریخ گواہ ہے حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر کیا حالات نہیں آئے، لیکن اللہ نے مدد کی. کیا مدد کی؟ گاؤں والوں نے یہ الزام لگانا شروع کر دیا کہ اے مریم یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی، کس کے ساتھ تم نے منہ کالا کیا ہے. حضرت مریم علیہ السلام اتنی پاک دامن عورت ان تمام ظلم و ستم کو، ان کے چڑھانے کو برداشت کیا، اور پھر آخر وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معصوم سے بچے کو ان کی زبان میں، ان کے منہ میں زبان میں طاقت دی اللہ نے. انہوں نے کہا کہ نہیں انی انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی ہے. گود کا بچہ، معصوم بچہ. جب اللہ کی دین کی مدد کرو گے تو ظلم و ستم کیے جائیں گے، الزامات لگیں گے، لیکن اللہ مدد ضرور کرتا ہے. اما عائشہ کے اوپر تہمت لگی، اللہ نے قرآن نازل کر کر ان کی برات کا اظہار کیا. پوری دنیا جانتی ہے حضرت ابراہیم کو انگاروں میں ڈالنے کے لیے 1 مہینے تک آگ جلائی گئی، لیکن ڈرے نہیں، پیچھے نہیں ہٹے، اپنے موقف کو سامنے رکھا، اپنے حق کو سامنے رکھا، اپنے عقیدے کو سامنے رکھا، اللہ کی ذات کو سامنے رکھا. منجیل سے اٹھا کر آگ میں ڈال دیے جاتے ہیں، لیکن اللہ اکبر، اللہ اپنی صفت کا، اللہ اکبر اپنی طاقت کا استعمال کرتا ہے. جبرائیل امین کے ذریعے نہیں، کسی فرشتے کے ذریعے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ آگ سے کہتا قُلْ لَا يَا نَارِ I created you, I am a Lord of you. میں تمہارا خدا ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے. یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، ابراہیم کو نقصان مت پہنچانا. کیوں؟ یہ میرے خلیل ہیں. کیوں؟ یہ دین کی مدد کر رہے ہیں، میرے مشن کو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں. میں نے ان کو نبی چن لیا. I have chosen the prophet, I have chosen the messenger of Islam, and he every time he used to convey the message of Islam among the people. لوگوں کے بیچ اسلام کے پیغام کو لے کر جاتے. ان کا ذرہ برا، ان کا بال میں بدن میں ذرہ برابر کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. اگر پہنچا دی تو تمہارا وجود ختم کر دوں گا. آگ، وہی آگ جن کے اندر جلانے کی طاقت ہے، لیکن جب اللہ کی طرف سے جب مدد ہوتی ہے تو اللہ آگ کو بھی گلزار بنا دیتا ہے، گلاب بنا دیتا، ٹھنڈا برف جیسی تاثیر اس میں پیدا کر دیتا. اس لیے قرآن میں صاف لفظوں میں کہا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم. آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گل گلزار بنا دیا. جبرائیل امین حضرت ابراہیم کو ذرہ برابر کوئی تکلیف نہیں دی گئی. ہم جانتے ہیں اس بات کو، آپ کو بھی جاننا پڑے گا. جب آپ حق پرست ہوں گے، جب آپ حق کا ساتھ دیں گے تو ٹرول کیے جائیں گے. ایک آدمی تو بولتا ہے کہ مولانا اوہو آپ کو مولانا یہ نہیں ملا تو آپ مخالفت میں اتر گئے. ہم نے کہا کہ میں مخالفت میں ان کی نہیں اترا ہوں، میں تو ان کی
کمیونٹی کے ساتھ، ان کی جماعت کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، اور ہم نے کہا کہ ہم نے جو قربانی دی ہے شاید کوئی اور کسی اور نے دی ہو. ہم نے کہا کہ تم نہیں سمجھ سکتے بیٹے، ہم نے کہا کہ سمجھنے کی کوشش کرو. ہم تو اصل اس قوم کے مسئلے کا حل چاہتے ہیں. اتنی سارے جماعتیں تنظیمیں ہیں، اس کے باوجود بھی بھارت جیسے ملک میں ہماری یہ قوم کیوں نہیں آگے بڑھ رہی ہے؟ کون آخر اس کی مدد کرے؟ ان کے سمسیا کو کوئی حل کیوں نہیں کر رہا؟ ہم نے کہا یہ مقصد ہے ہمارا. پرچار پرسار کرنے سے زیادہ قوم کے مسئلے کا حل، ان کا نوارن نکلنا چاہیے. ہم نے کہا یہ مقصد ہے ہمارا. میرے بھائیوں، میرے مسلمانوں، میرے نوجوانوں، آدھی رات کو بیٹھ کر یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسائل کا حل کیسے ہو.